اس اعتکاف کے لیے پہلے اوراد اور وظائف کے ساتھ ان کی تعداد کم کر کے کچھ اضافہ کیا جائے گا، کچھ اور تبدیلیاں کی جائیں گی، آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور خصوصی محنت اور ریاضت اس اعتکاف میں نسبت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصول اور اس کی پختگی میں کرائی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری، اس کے ساتھ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ اور آپ کی صورت روحانیہ اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارگاہ کے ساتھ نسبت قائم ہو جانے پر محنت کی جائے گی، اور اس نسبت کے حصول کے ساتھ ساتھ اس نسبت میں تحقق اور پختگی کے حصول پر محنت ہوگی۔ اور میں انشاءاللہ تعالی منزلیں مقرر کروں گا، اسباق کے دور مقرر ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ 12 سال سے 15 سال کے عرصے تک جاری رہیں گے۔ یہ جو 10 دن ہوا کریں گے یہ خصوصی ریاضت کے ہوں گے، کہ ریاضت جو میں نے بتائی وہ کیا ہوگی؟ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہر شخص اپنے اپنے حال، اپنی اپنی محنت اور ریاضت اور اپنی اپنی نیت کی بہتری اور خالصیت، اپنی اپنی نیت کی خالصیت کی بنا پر، اپنی اپنی محنت، مجاہدے اور ریاضت کی بنا پر، اپنی اپنی طہارت کی بنا پر، اپنے اپنے نصیب کے بنا پر، کوئی کم کوئی زیادہ، مگر ہر شخص کچھ نہ کچھ نسبت محمدی میں سے فیض لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ مگر ہر شخص کچھ نہ کچھ فیض نسبت محمدی میں سے لے کر جائے گا، پھر اس کا نصیب ہے، اس کی محنت ہے کہ بعد میں عمل کو جاری رکھے تو اس کو برقرار رکھے گا، توڑ دے تو توڑ بیٹھے گا، پھر آگے اس کی ذمہ داری۔ یہاں سے خالی کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر بعد میں اس کا نصیب ہے، اس کی محنت ہے، اس کی ریاضت ہے، اب بھی اس کا نصیب ہے، اس کی محنت ہے، سب سے بڑھ کے اس کا عمل ہے۔ پانی، ایک چشمے سے پانی جاری ہوتا ہے، ایک چشمے سے پانی جاری ہوتا ہے، چشمے سے تو پانی یکساں برابر نکل رہا ہے، بھر کے نکل رہا ہے، اور جب چشمے سے نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آبشار کی شکل میں جب آتا ہے تو بالکل صاف شفاف چمکتا پانی ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ایک زمین پہ گرتا ہے تو پھر زمین کی اپنا نصیب ہے، کوئی گرد و غبار والی زمین ہے، کوئی مٹی والی زمین ہے تو گدلا ہو جاتا ہے، کوئی گندگی غلاظت والی زمین ہے تو وہ اس پانی میں مل جاتی ہے، کوئی صاف شفاف ایسی زمین ہے کہ گندگی اس میں نہیں ملتی تو پانی صاف اور شفاف چلتا ہے، صاف اور شفاف چلتا ہے۔ کہیں زمین میں رکاوٹ نہیں ہے نشیب و فراز اور پتھروں کی تو پانی تیز روانی سے خراٹے لیتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ تیزی سے سفر طے ہوتا ہے۔ اور کہیں زمین میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اور اس میں غاریں ہیں اور اس میں نشیب و فراز ہے اور رکاوٹیں ہیں تو پھر آہستہ آہستہ راستہ بناتا رہتا ہے تو پانی چلتا رہتا ہے مگر رفتار وہ نہیں رہتی۔ تو چشمہ پانی ہر زمین کو یکساں دے دیتا ہے، چشمہ پانی ہر زمین کو
یکساں دے دیتا ہے۔ اس کے بعد زمین کا اپنا معاملہ ہے، پانی کے ساتھ کیا کرتی ہے، پانی کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ایک ہی جگہ کا پانی ہے تو کہیں آپ دیکھتے ہیں سرخ رنگ میں نظر آتا ہے، کہیں گدلا نظر آتا ہے، کہیں شفاف نظر آتا ہے۔ سمندر میں ہی آپ دیکھتے ہیں، جھیلوں میں دیکھتے ہیں، میں نے تو بہت دیکھا ہے دنیا میں جھیلوں کو، بہت جھیلیں دیکھتا ہوں اور سمندروں کو دیکھتا ہوں، دریاؤں کو دیکھتا ہوں، جھیلوں کو دیکھتا ہوں، آبشاروں کو دیکھتا ہوں، وادیوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ میری نسبتوں میں سے ایک نسبت کا تقاضا ہے۔ کبھی نسبتوں پر گفتگو کی تو اس میں وہ آ جائے گی کہ کس نسبت کے تحت یہ ان مناظر سے طبی محبت ہوتی اور ان سے فجوزات ملتے ہیں۔ میں جھیلیں بہت دیکھتا ہوں، سمندر بھی انسان دیکھتا ہے جب سفر کرے تو اس کا پانی کہیں نیلا نظر آتا ہے، کہیں ہلکا سبز نظر آتا ہے، کہیں گہرا نیلا نظر آتا ہے۔ اور میں نے ایسی جھیلیں بھی دیکھی ہیں کہ جس طرح یہ آپ کی کسی پگڑی اور ٹوپی کا بالکل سبز شفاف چمکتا سبز رنگ ہے نا، ایسا سبز رنگ جھیل کے پانی کا بھی دیکھا ہے۔ کہیں سبز جھلک ہوتی ہے، کہیں نیلی ہلکی جھلک ہوتی ہے، کہیں گہرا نیلا ہوتا ہے خوب، کہیں گدلا ہوتا ہے، کہیں سفید سفید شفاف نظر آتا ہے۔ تو 10 قسموں کے رنگ ہوتے ہیں پانی کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نیچے زمین ہے، وہ جو نیچے اس کا عکس ہوتا ہے، پانی بس اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو چشمے سے پانی آپ کو، اور یہ چشمہ آپ سوچیں گے کس کا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، میں کیا اور چشمہ کیا، اور میری نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی میرا کمال ہے، نہ کوئی میری برکت ہے، نہ میں برکتوں والا آدمی ہوں، نہ کسی حیثیت والا آدمی ہوں، نہ کسی مقام والا آدمی ہوں۔ میں تو ایک ناکارہ گناہگار فاسق فاجر آدمی ہوں، گناہگار ہوں، اور اگر میرے عمل پہ گرفت ہو گئی تو دوزخ کا سزاوار ہوں، اگر میرے اعمال پہ گرفت ہو گئی تو دوزخ کا سزاوار ہوں، اور اگر اس مالک نے بخشش کر دی تو جو فیصلہ چاہے فرما دے۔ تو میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو ایسا ہوں۔ اب یہ چشمہ کس کا ہے؟ یہ چشمہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چشمہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چشمہ ہے۔ اب میں نے جو قسم کھا کے بات کی ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا، اس کی کوئی حکمت ہوگی کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چشمہ ہے، اور ہم تو ان میں سے ہیں بشمول میرے۔ وہ جو چشمہ کسی کا بہتا ہے تو نوکری کرتے ہیں، وہ پتھروں کو ادھر ہٹا رہے ہیں، مٹی کے بنیرے بنا رہے ہیں، پانی کی گزرگاہ بنا رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں تاکہ صحیح صحیح چلتا جائے، ہر ایک کو ملتا جائے، نالے بنا رہے ہیں، ندیاں بنا رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں۔ یہ جو نوکری کرنے والے نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم تو چشمے کے مالکوں کے اس طرح ان نوکروں میں سے ہیں، اور نوکر بھی بڑے بڑے درجوں والے ہیں، ہم کم ترین درجے کے نوکروں میں سے ہیں۔ اور اس چشمہ فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، چشمہ فیض محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہل بیت اطہار کا فیض بھی شامل ہے، خاص طور پہ سیدنا مولا علی شیر خدا کا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اور حسنین کریمین کا، ان کا فیض بھی اس چشمے میں شامل ہے، اور چاروں خلفائے راشدین کا فیض بھی اس چشمے میں شامل ہے۔ پھر ائمہ اطہار اہل بیت ائمہ طاہرین کا فیض بھی اس چشمے میں شامل ہے۔ پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اس چشمے میں شامل ہے۔ پھر حضرت خواجہ اویس قرنی کا فیض اس چشمے میں شامل ہے۔ پھر حضرت با یزید بستامی کا فیض اس چشمے میں شامل ہے، اور اکابر اولیاء اللہ میں سے کئی ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکتا، ان کے فیض اس چشمے میں شامل ہیں۔ پھر دیگر مشائخ، حضرت خواجہ اجمیر، حضور داتا گنج بخش، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ نقش بند، حضرت مجدد الفسانی، یہ پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالیہ مبارکہ میں ان تمام اولیاء کے ساتھ پھر بڑھ کر میرے شیخ سیدی و سندی
و مرشدی و مولائی قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین کا فیض شامل ہے۔ اس چشمے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست فیضان محمدی بھی ہے، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان غوثیہ بھی ہے، اور فیضان طاہریہ بھی ہے، حضور قدوۃ الاولیاء کا، اور جمیع مشائخ اور اولیاء جن کا نام لیا ان کا بھی فیض ہے۔ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کی بارگاہ میں دہلی میں حاضر ہوا، اور اس میں حضور مولائے روم کا فیض بھی شامل ہے، مولائے روم کا فیض بھی شامل ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بڑی توجہ فرمائی، بڑی توجہ فرمائی، اتنی توجہ فرمائی، اتنا کرم کیا، اتنی عنایت کی کہ اس حد تک ان کی توجہ اور کرم نوازی کا مفہوم بھی میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ یعنی میں سمجھنے سے قاصر ہو گیا کہ آپ نے اتنی توجہ مسلسل رکھی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک توجہ کا عام لیول ہوتا ہے نا، جمیع اولیاء کرام کرتے ہیں اور عنایت کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں منگتوں کو، حاضر ہونے والوں کو، ایک خاص حاضر ہونے والوں کو دیتے ہیں، اور ایک غیر معمولی ہر ایک سے جو ایسے لگتا تھا جیسے اس وقت تمام حاضرین سے توجہ ہٹا کر ایک ہی طرف مرکوز کر لی ہے، اور اتنا کرم کیا کہ میں سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ تو میں نے وہیں جب میں باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ جب حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ میں کراچی جب میں ہر مہینے درس پر جاتا تھا تو حضور پیر صاحب قبلہ کی خدمت میں جب جاؤں گا تو یہ جو خاص الخاص توجہ اس کمال درجے کی تھی، اس کا سبب آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے۔ تو میں پھر کراچی آیا، اگلے ماہ درس کے لیے کراچی پہنچا، اور درس کے بعد رات حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ابتدائی ایک گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ایک ٹائم تمام حاضرین زائرین کو فارغ کر کے باہر بھیج کے اکیلے مجھے بٹھاتے اپنے پاس، اور ایک گھنٹہ ایک اکیلے تنہا گفتگو فرماتے تھے، پھر باقی حاضرین بھی آ کے بیٹھ جاتے۔ تو مجھ سے فرمایا کہ انڈیا گیا ہے تو انڈیا کا حال سنا، کہاں کہاں گیا اور کیا کیا دیکھا۔ ہر مہینے کی رپورٹ لیتے تھے، ہر مہینے کی، جیسے ماتحت سے اس کا افسر ہر مہینے کی رپورٹ لیتا ہے، ہر مہینے رپورٹ لیتے تھے۔ تو حضور رپورٹ لینے لگے، میں بیان کرنے لگا، حضور اجمیر شریف گیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جتنا سفر تھا ترتیب کے ساتھ سارا بیان کرتا رہا۔ اور میں نے سوچا کہ پہلے پورا سفر بیان کر لوں ایک بار، اور بعد میں جب یہ ختم ہو جائے گی گفتگو تو پھر بطور خاص سوال کروں گا۔ آپ سنتے رہے۔ جب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے ذکر پر پہنچا اور مختصر ہی کر رہا تھا، حضور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضر ہوئے، قطب مینار میں گئے، وہاں حضرت خواجہ قاضی امید الدین ناگوری اور فلاں فلاں کے مزار حاضری دی، یعنی اس طرح میں چلتا چلتا ذکر کر رہا تھا نا اختصار سے۔ اسی طرح اختصاراً جب یہاں پہنچا اس مقام پر تو آپ نے اپنا سر ایسے سر جھکا کے سنتے رہتے تھے، سر اٹھایا، میں نے ابھی سوال نہیں کیا، میں نے تو بعد میں کرنا تھا، تو سر اٹھا کے مجھے فرمانے لگے، روک کر فرمانے لگے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید اور خلیفہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضور پیر صاحب نے فرمایا، آپ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، مگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بہت عشق اور بڑی پختہ نسبت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھی، غیر معمولی نسبت، اور ان سے بہت عشق تھا
اور بڑا روحانی تعلق تھا، ان سے ربط تھا، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بے حساب اپنے فیوزات عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے گویا دو طرف سے، ایک اپنے شیخ سے لیے ہیں حضرت خواجہ اجمیر سے، اور فرمایا ایک بے حساب فیض، فیوزات اور فتوحات حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عطا کی، بڑا فیض عطا کیا، بے حساب فیض عطا کیا۔ اور فرمانے لگے، یہ بیان کر کے بہت حضور غوث پاک نے بہت دیا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، فرمایا اس لیے، از خود فرمایا اس لیے غوث پاک کا جب بھی کوئی بیٹا اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے، جب بھی کوئی غوث پاک کا بیٹا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ غوث پاک کے احسان کا بدلہ دیتا ہے اس کو۔ بس تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس وہ مجھے جو پوچھنا تھا وہ خود جواب دے دیا، فرمایا اس احسان کا بدلہ دیتا ہے جب غوث پاک کا کوئی روحانی بیٹا، روحانی فرزند کوئی بھی جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا میں کہ میں اس لیے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، میں جتنے نام لیا ہر ایک میں سے ایک ایک اگر شروع کر دوں تو پھر لمبی بات ہو جائے گی نا، میں نے دیگ میں سے ایک چاول، ایک نمونہ بیان کر دیا اور ساتھ واقعہ بھی ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس چشمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، فیض محمدی کے چشمے میں بہت سے فیوزات آقا علیہ السلام کی امت کے، اولیاء کے اور ائمہ کے شامل ہیں۔ تو یہ ان کا چشمہ ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چشمہ ہے، جو منہاج اور ساری امت کی مگر بطور خاص آپ کی اب بات چونکہ کر رہا ہوں، جو منہاج القرآن کی زمین کو بطور خاص سیراب کر رہا ہے۔ اور یہ جو آپ خلوت میں آتے ہیں، یہ جو آپ خلوت میں آتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اس جگہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ فیض کی جگہ ہے، یہ اعتکاف گاہ، جو اعتکاف گاہ جب آپ آتے ہیں تو آپ براہ راست آقا علیہ السلام کے چشمے سے پانی پینے آتے ہیں، یہ آپ پانی پینے آتے ہیں چشمہ محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم تو نوکری کرتے ہیں، تو آپ چشمہ محمدی سے پانی پینے آتے ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی نیت تو پہلے بتا دی کہ مجھے کیا خبر اعتکاف کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، تو میں پھر آپ آنے والوں کے لیے نوکری کرتا ہوں، جیسے پیالے دیے، صاف کیے، دھوئے، بٹھایا، آپ یوں بیٹھیں، یہ لیں پیش، بس میں نوکری کرتا ہوں حضور کے چشمے پر آنے والوں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ آپ جب اعتکاف پہ آئیں، آج کے بعد آپ کی نیتوں میں یہ نیت سر فہرست آ جانی چاہیے، اس نیت کو شامل کر لیں۔